السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا رنج و قلق اور بے پناہ صدمہ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور باکثرت رونے کی وجہ سے بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر برسوں کے بعد جب برادران یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی، تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی ناڈال ہو گئے ہیں اور ان کی بینائی بہت ہی کمزور ہو گئی ہے، بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ اذهبوا بی قمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی بصیرا واتونی باہلیکم اجمعین۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بار میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان کو روانہ ہوئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلودہ کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا لہٰذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اس پیراہن کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر برہنہ پا دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا، اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بہک گیا ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم آپ اب بھی اپنی اس پرانی دارفتگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو۔ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، یعنی کہ دیکھنے لگیں۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہودا مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنعان کی طرف چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی۔ اس بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ہی نصیحت آموز اور لذیذ حقائق لکھی ہے جو بہت ہی دلکش اور نہایت ہی کیف آور ہے۔ یکے پر سید
ازاں گم کردہ فرزند کہ اے عالی گہر پیر خرد مند۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کے فرزند گم ہو گئے تھے، کسی نے پوچھا کہ اے عالی ذات اور بزرگ عقل مند، مصرش ہوئے پیراہن شمیدے چرادرے چاہ کناش نہ دے دی۔ آپ نے مصر جیسے دور دراز مقام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنار ہی کی سرزمین میں ایک کنویں کے اندر تھے تو آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ بے گفتہ حال ماں برکے جھان است، دمے پیدا و دیگر دم نہان است، گئے برتارم اعلیٰ نشینم، گئے پریشت پائے خود نہ بینم۔ یعنی ہم اللہ والوں کا حال پھونکنے والی بجلی کی مانند ہے کہ دم بھر میں ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کبھی تو ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے صفات نورانیہ کی تجلی ہوتی ہے تو ہم لوگ آسمانوں پر جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے پیش نظر ہو جاتی ہے، اور کبھی جب ہم پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم لوگ خدا کی ذات و صفات میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ تمام ماسوائے اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی پشت پاکو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر سے تو پیراہن یوسف علیہ السلام کو ہم نے سونگھ کر اس کی خوشبو محسوس کر لی، کیونکہ اس وقت ہم پر کشفی کیفیت طاری تھی، مگر کنعان کے کنویں میں سے ہم کو حضرت یوسف کی خوشبو اس لیے محسوس نہ ہو سکی تو اس وقت ہم پر استغراق کی کیفیت کا غلبہ تھا، اور ہمارا حال یہ تھا کہ میں کس کی لوں خبر، مجھے اپنی خبر نہیں۔ اس پورے واقعے سے خاص طور پر دو سبق ملتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت اور کرامت پوشیدہ ہوتی ہے، لہٰذا بزرگوں کی لباس و پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا اور ان سے برکت و شفا حاصل کرنا، اور ان کو خدا بندے کو دوست کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ والوں کا حال ہر وقت اور ہمیشہ یکساں ہی نہیں رہتا، بلکہ کبھی تو ان پر اللہ تعالیٰ کے تجلیات کی انوار سے ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ اس وقت وہ سارے عالم کے ذرے ذرے کو دیکھنے لگتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات میں اس طرح غم ہو جاتے ہیں کہ تجلیوں کے مشاہدے میں مستغرق ہو کر سارے عالم سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں۔ تصوف کے یہ وہ دو کشفی و استغراقی کیفیات ایسی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، بلکہ ان کیفیات و احوال کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو صاحب نسبت و اہل و ادراک ہیں، جن پر خود یہ احوال و کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں۔ سچ ہے لذت میں نہ شناسی با خدا تا نہ چشی، اور اس حال و کیفیت کا طاری ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ ذکر و فکر اور مراقبہ کے ساتھ ساتھ شیخ کامل کی باطنی توجہ سے دل کی صفائی اور انجلاء قلبی پیدا ہو جائے۔ سلطان تصوف حضرت مولانا رومی نے اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، صد کتاب و صدورک در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔ اور کسی دوسرے عارف نے یہ فرمایا، از کنزو ہدایا ناتواں یافت خدا را، سے پارائے دل خواں کے کتاب بے عظیم نیست۔ یعنی خالق کنز دقائق کو ہدایا پڑھ لینے سے خدا نہیں مل سکتا، بلکہ دل کے سپارے کو پڑھو، کیونکہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ مگر اس دور نفسیانت میں جب کہ تصوف کے علم پر برداروں نے اپنی بے عملی سے تصوف کے مضبوط اور مستحق محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور محض جھاڑ پھونک اور شعبہ بازیوں پر
पैरे पीरी मरीदी का ढोंग चला रहे हैं और खाली रंग बिरंग के कपड़ों और नई नई तराशो खराश की पोशाकों और तस्बीहों असा के शख्सियत का म्यार बना रखा है। भला तसव्वुफ की हकीकी कैफियत और तजल्लियात को लोग कब और कैसे और कहाँ से समझ सकते हैं। इसलिए इस बारे में अरबाब तसव्वुफ के इसके सिवा और क्या हो सकता है कि हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। सूरत यूसुफ का खलासा। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़सस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा फरमाया है, इसलिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में और रंजो राहत और गम व सरूर के मद्दोजज़र में हर एक वाक़या बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों के सामान अपने दामन में लिए हुए हैं। इसलिए हम इस किस्सा अजीबा का खलासा तहरीर करते हैं ताकि नाज़रीन इसे इबरत हासिल करें और खुदाबंद कुद्दूस की कुदरतों का मुशाहदा करें। हज़रत याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनके नाम ये हैं यहूदा, रूबेल, शमून, लावा, ज़बूलून, यसजर, दान, नफ्ताई, जाद, आशिर, यूसुफ, बिन्यामीन। हज़रत बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे, बाकी दूसरी माओं से थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा अपने बाप के प्यारे थे और चूँकि उनकी पेशानी पर नबूवत के निशान दरख्शां थे, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनका बेहद अकराम एहतराम और उनसे इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। 7 बरस की उम्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चाँद सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ये ख्वाब अपने वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो आपने उनको मना फरमा दिया कि प्यारे बेटे, खबरदार तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना, वरना वो लोग जज्बा हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई खुफिया चाल चल देंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि उनके भाइयों को उन पर हसद होने लगा, यहाँ तक कि सब भाइयों ने आपस में मशवरा करके ये मंसूबा तैयार कर लिया कि इनको किसी तरह घर से ले जाकर जंगल के कुएं में डाल दे। इस मंसूबे की तकमील के लिए सब भाई जमा होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बहुत इसरार करके शिकार और तफरीह का बहाना बनाकर उनको जंगल में ले जाने की इजाज़त हासिल कर ली और उनको घर से कंधों पर बैठा कर ले चले। लेकिन जंगल में पहुंचकर दुश्मनी के जोश में उनको ज़मीन पर पटक दिया और सब ने बहुत ज़्यादा मारा। फिर उनका कुर्ता उतार कर और हाथ पांव बांधकर एक गहरे और अंधेरे कुएं में गिरा दिया। लेकिन फौरन ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ़ लाकर उनको गर्क होने से इस तरह बचा लिया कि उनको एक पत्थर पर बैठा दिया जो इस कुएं में था और हाथ पांव खोल कर तसल्ली देते हुए उनका खौफ व हरास दूर कर दिया। और घर से चलते वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता तावीज़ बनाकर आपके गले में डाल दिया था वो निकाल कर उनको पहना दिया, जिससे उस अंधेरे कुएं में रोशनी हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में डालकर और आपके पिराहन को एक बकरी के खून में लथपथ करके अपने घर को रवाना हो गए और मकान के बाहर ही से चीखें मारकर रोने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारी बकरियों को कोई नुकसान पहुंचा गया है? फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि मेरा यूसुफ कहाँ है, मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। तो भाइयों ने रोते हुए कहा कि हम लोग खेल में दौड़ते हुए दूर निकल गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास बैठा कर चले गए तो एक भेड़िया आया और वो उनको फाड़ कर खा गया। और ये उनका कुर्ता है। उन लोगों ने कुर्ते में खून तो लगा लिया था लेकिन कुर्ते को फाड़ना भूल गए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अश्कबार होकर अपने नूरे नज़र के कुर्ते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा तो कुर्ता बिल्कुल सलामत है और कहीं से भी फटा नहीं है। तो आप उन लोगों के मकर और झूठ को भांप गए
اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانا بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستائی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے نہایت درد بری آواز میں فرمایا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھاری تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زور خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زور نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یا بشرا ھذا غلام کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلہ میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی نکارا اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں۔ اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زور کے ہاتھ صرف 20 درہموں میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زوران کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئی، اور اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لبھانے لگی اور آپ کو ہم اس کی دعوت دینے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ اور آپ گھر میں سے باہر نکلے تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا اور آپ کا پیراہن پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام قصوردار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے، اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطا وار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانہ کی کوٹری میں چلے گئے، اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ عز و جل، یہ قید خانہ کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں کی تو
قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور واعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق کہ جس دن آپ قید خانہ میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا، دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے، اور دونوں نے اپنا ایک ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرما دی جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے آپ کا نام تعبیر دینے والا ہونا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک خواب دیکھا کہ 7 فربا گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانہ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا بھیجا ہوا قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو باریوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ نے اس کی خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، حضرت یوسف سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے مؤسس ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و انصرام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ گلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے گلوں کو فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ تو دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کے بوریوں میں ڈال دو تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے ضرور یہ لوگ واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کا حصہ
حصے کا بھی غلہ لے لیں اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا اور ہماری نقدیاں بھی واپس کر دی، لہذا آپ بلا خوف خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا؟ اب دوبارہ میں تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں، اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم کوئی فکر و غم نہ کرو۔ پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے